اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد بات اعراب کی چل رہی تھی اور شروعات ہوئی تھی کون سے اعراب کی؟ اعراب اصلی اور اعراب نیابی. اعراب اصلی بتایا تھا حالت رفع میں ضمہ دیجئے، حالت نصب میں فتحہ دیجئے، حالت جر میں کسرہ دیجئے. فرفع بضم وانصبا فتحا وجر کسرا کذکر اللہ عبدہ، یہ سوری مثال تھی. اور وجزم بتسکین، اور حالت جزم میں سکون دیجئے. چار ہو گئے اعراب اصلی. کون کون سے؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون. ضمہ اور فتحہ اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، لیکن کسرہ اسم میں حالت اور فعل میں سکون جزم. تو نصب اور رفع اسم اور فعل دونوں میں آتا ہے. جر فقط اسم میں آتا ہے، جزم فقط فعل میں آتا ہے. تو ہو گئے اعراب اصلی. وغیر ما ذکر، جو ہم نے ذکر کیا، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ، حالت جزم میں سکون. غیر ما ذکر جو یہ ذکر ہوا، اس کے علاوہ ینوب، ان کی نیابت کرتی ہیں بہت سی اور کچھ چیزیں، جیسے نحو جاء اخو بنی نمیر. جاء اخو، جاء فعل، اخو فاعل ہے، حالت رفع میں ضمہ نہیں واو ہے. ٹھیک ہے. اخو مضاف ہے، بنی مضاف الیہ، حالت جری میں کیا ہے؟ یا ہے. حالت رفع میں واو اور حالت جری میں یا ہے. ٹھیک ہے. اور حالت نصبی میں الف آتا ہے. تو واو الف یا یہ نیابی اعراب ہے. تو دیکھیے ہم نے پڑھ لیا. فرفع بضم وانصبا فتحا، رفع دیجئے ضمے کے ذریعے، نصب دیجئے فتح کے ذریعے سے، کسرہ دیجئے کسرے کے ذریعے، جر دیجئے کسرے کے ذریعے، جیسے ذکر اللہ عبدہ یسوع. مثال لما ذکر، یہ مثال ہے ما ذکر کی، جو ذکر کی حالت رفع میں ذکرو، حالت جری میں کسرہ اللہ ہے، عبدہ حالت نصبی میں عبدہ. وجزم بتسکین، جزم دیجئے سکون کے ذریعے، جیسے لم یضرب، جزم دیا لم نے، سکون آیا یضرب. وغیر ما ذکر، جو ذکر ہوا اس کے علاوہ، ینوب عنہ، ان کی نیابت کرے گا، رفع ضمہ کی، فتح کی، کسرہ کی یا جزم کی. جزم کی نیابت کیا کرتا ہے؟ حذف نون اعرابی فعل میں، مضارع مجزوم میں. آئیے جا اخو بنی نمیر، یہ بہرحال اس کی مثال دے رہے ہیں. اخو حالت رفع میں، جا فعل، اخو میں واو ہے حالت رفع میں، واو نے نیابت کی ضمے کی. اخو مضاف، بنی مضاف الیہ، بنی حالت جری میں یا ہے، یا نے نیابت کی کسرے کی. وقد شرع، اب شروع کیا مصنف صاحب نے، فی تبیین، بیان کرنا کس چیز کو؟ مواضع النیابت، نیابت کے مقامات کو بیان کرنا شروع کیا. بقول، اس قول کے ذریعے سے کیا کہا؟ وارفع بواو وانصبا بالالف واجرر بیاء ما من الاسماء اصف. رفع دیجئے واو کے ذریعے سے، وانصبا نصب دیجئے الف کے ذریعے سے، وجرور اور جر دیجئے یا کے ذریعے سے. کس کو؟ ما من الاسماء، ان اسماء، اسماء میں سے ان اسم کو، ان اسماء کو، اصف وہ جن کی میں اب توصیف کر رہا ہوں، یعنی جنہیں میں اب ذکر کروں گا، بیان کروں گا. وارفع بواو، رفع دیجئے واو کے ذریعے، وانصبا بالالف، نصب دیجئے الف کے ذریعے سے، وجرور بیاء، یا کے ذریعے سے جر دیجئے. ما، ان اسماء کو، من الاسماء، اسماء میں سے ان چیزوں کو، اصفو جن کی میں اب توصیف کر رہا ہوں، اے اذکرو جن کو میں ذکر کر رہا ہوں، من ذاک انہی میں سے، جن کی میں توصیف کر رہا ہوں، انہی اسماء میں سے جن کی میں توصیف کر رہا ہوں. من الاسماء الموصوفہ، اسماء موصوفہ، دیکھیں انہوں نے توضیح بھی دے دی، اے من الاسماء الموصوفہ، اسماء موصوفہ ہی میں سے ہیں، ذو انہی میں سے ہے، ذو جن کا اعراب حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا. ان میں سے پہلا ہے وقدمہ،
دیکھیے نیچے دوسرا شعر دیکھیے، من ذاک ذو ان صحبتن ابانا، انہی اسما میں سے ہے جن کو میں بیان کر رہا ہوں، ذو ہے، ان صحبتن ابانا یعنی اگر اس میں صحبت کے معنی واضح ہو، آشکار ہو، صحبت کے معنی میں ہو ذو، ذو صحبت کے معنی میں، والفم حیث المیم منہ بانا، فم ہے کب؟ جب اس کا اعراب نیابی ہوگا، کب؟ فم کا، کہ جب اس میں سے نون میم ہٹ جائے، فم فم فیم وہ تو اس کی لغات ہیں، تو فم جب اس میں سے میم ہٹ جائے تب اس کا اعراب نیابی ہوگا، فو ہو، فا ہو، فی ہے۔ من ذاکا من الاسماء الموصوفہ، انہی اسماء موصوفہ میں جن کو میں ذکر کروں گا، ان میں سے ایک ہے ذو، لیکن وقدمہ، ذو کو پہلے مقدم کیا انہوں نے، کیوں؟ ذو کو مثلا اسماء ستہ میں پہلے ذو کو انہوں نے کیوں بیان کیا؟ ابن، ابھی تک تو آپ نے جا بھی پڑھا تھا کیا، ابن، اخن، ہمن، ہنن، ذو آخر میں پڑھا تھا، انہوں نے ذو پہلے بیان کیا، کیوں؟ کیونکہ بات اعراب نیابی کی چل رہی ہے، اور ذو ہی ان میں سے ایسا ہے جس کا ہمیشہ اعراب نیابی ہوتا ہے، باقی کا تو اب ان کو یا متکلم کی طرف مضاف کر دو ابھی، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری، جا ابھی، رائے تو ابھی، مرر تو بے ابھی، اعراب تقدیری، اس کا مطلب نیابی بھی آتا ہے اس میں اور پوشیدہ بھی ہوتا ہے، اور خود اعراب بالحرکات بھی آتا ہے، جا ابن، رائے تو ابن، مرر تو بے ابن، اعراب بالحرکات بھی آ رہا ہے اس میں، اعراب تقدیری بھی آ رہا ہے، اور اگر یہی ضمیر کی طرف مضاف ہو، یہ غیر یا متکلم کی طرف ابو کا، تب جو ہے وہ اعراب نیابی آ رہا ہے۔ اس کا مطلب باقی کے جو ہیں اسماء ستہ میں سے ذو کو چھوڑ کے باقی جو ہیں ان کا اعراب ہمیشہ نیابی نہیں ہوتا، شرط و شروط کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں سے ذو ہی ایسا ہے جس کا اعراب نیابی ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا، کیوں؟ للزوم ہی، اس لیے کہ لازم ہے حاضر اعراب، اعراب اسی اعراب سے ملازم ہے یہ ذو، یعنی یہی اعراب آتا ہے اس میں، کون سا؟ نیابی۔ ولیکن، لیکن انما یعرب بہ، اسے معرب کیا جائے گا، اعراب دیا جائے گا یہ اعراب نیابی کے ذریعے سے، کب؟ ان صحبتن ابانا، اے اظہرا، ابانا یعنی اظہرا، یعنی جب اس میں صحبت کے ساتھ کے معنی پائے جائیں، ذو بمعنی صاحب، ذو مالین، مال والا، ہاں عزت والا، جی، ذل قدر، ذو القدر، ذی القدر، کب؟ اے اظہر، واحترز بہذا القید، اس قید، اب انہوں نے کہا کہ ان ذو میں اگر صحبت کے معنی ہو تب اس کا اعراب نیابی ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ذو صحبت کے معنی کے علاوہ بھی کوئی اور ذو پایا جاتا ہے؟ جی، اس قید سے بیان کر کے بچے ہیں یہ اس ذو سے کہ جو الذی کے معنی میں ہے، ذو جو الذی کے معنی میں ہے، وقیدہ فی الکافیہ والعمدہ بکونہ معربا، اور مقید کیا ہے کافیہ اور عمدہ میں، یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ذو اگر صحبت کے معنی میں ہو، لیکن وہاں پہ کیا کہا؟ ذو اگر معرب ہو، ایک ہی بات ہے، ذو اگر معرب ہو سو یہی والا ہوگا وہ، کیونکہ ذو جو الذی کے معنی میں وہ تو مبنی ہے۔ ومن الاسماء، ایک ہو گیا ذو اسماء ستہ میں سے، ومن الاسماء الموصوفہ، انہی اسماء موصوفہ میں سے ایک ہے فم، وفیہ لغات، اس میں کچھ لغات ہیں، تثلیث الفا، فا کو تینوں حرکتیں پڑھیے، فم، 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 میم کی تخفیف کے ساتھ، منقوص پڑھیے، فما، فم، فمو، اور مقصورن، فم، 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 ٹھیک ہے، وما تجدیدی، فما، فم، فمو، واتباعها المیم، اور میم کی اتباع بھی کرا سکتے ہیں حرکت میں، جو میم کو آپ فا کی اتباع کرا دیجیے، کیا؟ فومے، فومو، فیمے، فما، کما فعلا بعینی امرئن و ابن من، جیسا کہ دو عین الفعل امرا اور ابنم کے دو عین الفعل میں کیا گیا ہے، امرا کا عین الفعل اور ابنم ہے، ایسے ہی ہے نا۔ وَإِنَّمَا يُعْرَبُ بِهَذَا الْإِعْرَابِ، بے شک یہ فم کا اعراب، یہ والا اعراب، اعراب نیابی کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا حیث المیم منہ بانا، جب اس میں بانا یعنی ذہابہ، جب اس سے میم چلا جائے، میم نہیں ہونا چاہیے، تب اس کا اعراب ہے، ورنہ اگر میم رہا
تو فمن پھر اعراب بالحرکات ہو جائے گا، فمن فمن فمن، بخلاف ما، اس کے برخلاف کہ اذا لم یذب منہ، اگر اس سے وہ میم نہ جائے تو فإنہ یعرب بالحرکات علیہ، تو اس کے اوپر میم کے اوپر حرکتوں کے ذریعے سے معرب ہوگا. یہ والا اعراب نیابی جب ہی ہوگا جب فم میں سے میم نہ ہو، فا ہو، فو ہو. آئیے اب آگے دیکھیے. اس کے بعد ابن اخن حمن کذاک وہن والنقص فی ھذا الاخیر احسن، والنقص ھذا الاخیر احسن، جو آخر ہن اس میں نقص جی بہتر ہے. یعنی کیا مطلب نقص بہتر ہے؟ کیا مطلب آخری والا ہن میں کیا مطلب نقص اتمام سے بہتر ہے. کیا مطلب اس میں نقص یعنی آپ اس میں اعراب نیابی سے بہتر ہے کہ آپ اعراب اصلی دیجیے، اعراب بالحرکات دیجیے. ہنون ہنن ہنن، ٹھیک ہے. اس میں ہنا ہنو ابن اخن حمن کذاکا، اس میں سے ایک ہے ابن اخن حمن کذاکا اے کما تقدم من ذی و فم. ابن اخن حمن بھی اسی طرح سے ہیں. کس طرح سے؟ جیسا زو اور فم میں گزرا کہ ان کا اعراب بھی نیابی ہوگا. فی الاعراب، اعراب میں ہے یہ بھی اسی انہی کی طرح ہیں. بما ذکر، جو ذکر ہوا کہ ان کا اعراب بھی اعراب نیابی، یعنی حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا ہوگا. وقید فی التسہیل، مقید کیا ہے مصنف صاحب نے کتاب تسہیل میں الحم کو، ہم یعنی قریب الزوج، شوہر کے رشتہ دار، یعنی لڑکی کے سسرالیا، شوہر کے رشتہ دار، شوہر کے رشتہ دار، ہم یعنی لڑکی کے، ارے وہی سسرالیا، کوئی خالی دیوری تھوڑی. کیا شرط لگائیے ہم میں؟ بکونہی غیر مماثل قربن، کہ یہ قرب اور خط کے مماثل نہ ہو. یعنی فإنہ ان ماثل ذلك، اگر ان سے مماثلت رکھے گا یہ ہم، عرب بالحرکات، حرکات والا اعراب دیا جائے گا ان کو. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ غیر مماثل قرب ہو یعنی کیا مطلب جی؟ ان تین وزن پہ نہ ہو، یہ ہم ون قر ایسے ان تین وزن پہ نہ ہو، ورنہ اگر ان کے مماثل ہوگا تو پھر وہاں پہ اعراب اس کا حرکات سے ہوگا. وفیہ ان الاول قد یشدد آخرہما، اعراب بالحرکات ہوگا وہ ان اضیفہ، اگرچہ اس میں اضافت ہو جائے. وفیہ یعنی یہ مطلب ہوا کہ یہ مماثل قرب و قر اور خط نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ اس کے آخر میں، ہم کے آخر میں واو حمزہ یا یہ نہ ہو الف. ٹھیک ہے، واو حمزہ اور میم کا ساکن ہونا یہ نہ ہو اس میں ہم. ٹھیک ہے. اور پھر وفی ہے یعنی کتاب تسہیل ہی میں ہے یہ بات. یہ بات کتاب تسہیل میں ہے. اگر تو ایسی صورت میں اگر یہ ہم اگر قرب یا قر یا خط کے مماثل ہوگا تو پھر اعراب بالحرکات لے گا، یہ اعراب بالحروف نہیں لے گا، اگرچہ اضافت ہی کیوں نہ ہو جائے. ہم وہ کا پھر ایسا ہم وہ. اور وفی ہے اور کتاب تسہیل ہی میں یہ بات بھی ہے کہ ان الاب والاخ قد یشدد آخرہما، اب اور اخ کا آخر کو کبھی کبھی تشدید دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وحنون کذاک، اور ہن بھی اسی طریقے سے، یعنی کیا اعراب بالحروف لیتا ہے، اعراب بالحروف لیتا ہے. وہوا ہن کسے کہتے ہیں؟ کنایت عن اسماء الاجناس، اس میں جنس کا اشارہ ہے، یہ اس میں اسماء اجناس کی طرف اشارہ ہے. لیکن ایک قول یہ ہے کہ اسے شرمگاہ کہا جاتا ہے، ما یستقبح ذکرہ، جس کا نام لینا قبیح ہے، ذکر کرنا قبیح ہے، بری باتیں. وقیلہ ایک قول یہ ہے کہ الفرج،
خاص. یہ ہن کے معنی عورت کی شرم کا. وائبریٹ ہوا تھا ابھی. وقال فی التسہیل، کتاب تسہیل میں مصنف صاحب نے کیا کہا ہے، وقد یشدد نونہ، کبھی کبھی اس کے نون کو تشدید، ہن تشدید بھی دی گئی ہے کبھی کبھی. والنقص فی ھذا الاخیر، اس آخر میں نقص جو ہے وہ جو آخر کیا ہے، ہن. ہن میں نقص جو ہے وہ، یعنی نقص یعنی کیا مطلب، معرب بالحرکات علی النون، نون کے اوپر حرکات کے ذریعے سے اعراب دینا، احسن من الاتمام، اتمام سے، اسے تمام پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی اعراب بالحرکات، حروف نہ دے کے اعراب بالحرکات دی، یہ بہتر ہے. قال علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات فرماتے ہیں، من تعزى بعزاء الجاہلیت، من تعزى بعزاء الجاہلیت، جو عزاداری برپا کرے، مطلب گریا کرے اپنے مردوں پہ جاہلیت کے زمانے کی طرح، فاعزوه بہن ابی ولا تکنو، یعنی بہانے، دیکھیے بے ہنے، شاہد مثال یہاں ہے کہ بے آیا تو ہنی یا نہیں آئی، زیر آیا، ٹھیک ہے، اعراب بالحرکات آیا، ٹھیک ہے. بہانے ابھی بہانے ابی ہے، ٹھیک ہے. کہا گیا ولا تکنو، آئیے مطلب جو خاص ہے اس جو اس کو اچھا لگے وہ وفی ابن و تالی ہے یندور، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. لیکن وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.